السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خان کی رہائی کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہو چکے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اگر عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا کوئی پازیٹیوٹی سوچ کے اندر نظر آئی ہے تو پھر اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ آج شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی، اپنے قائد باؤجی نواز شریف کی کس طرح سے منجی ٹھوکی ہے یا کس طرح سے اپنے ہی نون لیگ کے بیانیے کا بیڑا غرق کیا ہے، اس حوالے سے بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر چائنا کی غیر معمولی حرکت اس وقت بھارتی سمندروں میں دیکھی گئی ہے اور ہائپر سونک میزائل کے حوالے سے بڑی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر 1، قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی پرول پر رہائی کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے۔ اعتراضات کے ساتھ سماعت تھی۔ جس طرح کی سماعت ہوئی اس سے لگتا نہیں کہ پرول پر خان کی رہائی ہو پائے گی۔ ویسے بھی انڈیا اور پاکستان کے معاملات ذرا وقتی طور پر ٹھنڈے پڑے ہیں تو اس وقت کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس کے اندر اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی سزا یافتہ ہیں، جس پر اس وقت سماعت جاری ہے۔ اب ایک کامن پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ سزا پہلے معطل کر دی جاتی ہے، سزا ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد مرکزی اپیل سماعت کے لیے بعد میں رکھ لی جاتی ہے۔ پچھلے تمام کیسز کے اندر اور عام طور پر یہ کامن پریکٹس چلتی آئی ہے۔ اب اگر تو عمران خان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سوچ تبدیل ہوئی ہے تو پھر تو آج بڑی حد تک چانسز ہیں، یعنی اگر سوچ تبدیل ہوئی ہے، اگر سوچ تبدیل نہیں ہوئی تو پھر جتنی مرضی ضمانتیں مل جائیں، جتنے مرضی مقدمات ختم ہو جائیں، کوئی نیا مقدمہ، کوئی نئی گرفتاری ہو جائے گی۔ لہٰذا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر تو کوئی سینٹی پرویل کی تو پھر آج عمران خان کی سزا معطل ہو سکتی ہے، اور پھر آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے 9 مئی کے حوالے سے 8 کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ اب بڑی چلاکی کی گئی یہاں پہ۔ سلمان صفدر وکیل ہیں القادر ٹرسٹ کے اندر بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا کیس لگا ہوا ہے۔ سلمان صفدر 9 مئی کے حوالے سے بھی کیس میں وکیل ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج ان کا کیس لگا ہوا ہے۔ اب ایک ہی وقت میں ایک وکیل لاہور اور اسلام آباد دونوں جگہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ تو یہ بڑی چلاکی دکھائی گئی ہے۔ پھر ایک اور واردات ڈالی گئی ہے عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے۔ وہ جو مشینیں لگاتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں کہ ملزم جھوٹ تو نہیں بول رہا، بی پی شوٹ کرے، اوپر نیچے جائے، جو ایک ٹیکنالوجی ہے، تو اس کی درخواست کی ہوئی تھی کہ ہم عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ عمران خان 9 مئی میں ملوث تھے یا نہیں۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی اس طرح کی درخواستیں کی گئی تھیں وہ ساری عدالت نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، عمران خان تو اس وقت خود گرفتار تھے، عمران خان نے کہاں سے 9 مئی کی سازش کر لینی تھی؟ سازش تو عمران خان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن آج پولی گرافک کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی مشینوں کی مدد سے چیک کیا جائے گا کہ عمران خان سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن پولی گرافک ٹیسٹ لاہور کے اندر عام طور پر ہوتے ہیں، تو عمران خان تو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ اب کیا پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے عمران خان کو وہاں سے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ پھر نون لیگی پریس کانفرنسز کر کے رو رہے ہیں۔ اصل میں یہ جو انڈیا کو جو جواب دیا گیا، یہ جو پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 سے 7 طیارے گرائے، S-400 کو تباہ کیا۔ ابھی S-400 کے حوالے سے جو خبریں آئیں کہ کس طرح رام بابو جو شخص مرا ہے، جو آپریٹر تھا S-400 کا، تو اس کا مرنا اس جنگ کے اندر ظاہر کرتا ہے کہ S-400 پر حملہ تو ہوا ہے، تباہ تو ہوا ہے۔ لہٰذا نون لیگیوں نے بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بھارت کے چھکے چھڑائے گئے ہیں، اس کے پیچھے جو دماغ تھا نا، جو ویژن تھا، جو پلاننگ تھی، وہ باؤجی کی تھی۔ اگرچہ زبان سے وہ نہیں بولے، وہ کیا کہتے ہیں، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو میاں صاحب کے ایکشن بڑے بڑے تھے۔ عطا اللہ تارڑ بھی یہی کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اصل میں میاں صاحب دا ویژن سی۔ حالانکہ طلعت حسین نے کہا کہ جب شہباز شریف نے سارا اختیار فوج کو دے دیا تھا تو پھر میاں صاحب کی پلاننگ کہاں رہ گئی؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قائد نواز شریف کا یہ ویژن تھا، لیکن آج شہباز شریف نے اس ویژن کو اٹھا کے کسی گندے نالے کے اندر پھینک دیا ہے۔ شہباز شریف آرمی چیف، ایئر چیف اسحاق ڈار، خواجہ آصف سیالکوٹ پہنچے ہوئے تھے، وہاں جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔
وہاں پہ شہباز شریف نے اپنے روایتی انداز میں وہ جو زبان سے چاٹتے ہیں انتہائی بھونڈے طریقے سے وہاں پہ تقریر کی. وہ کیسے؟ ایک لفظ بولتے تھے، ساتھ کھڑے آرمی چیف کو تھاپڑا مارتے تھے، ہاتھ سے تھپکی دیتے تھے. یہ انتہائی ان پروفیشنل اور بوٹ پالش کرنے کی ابھی تک دنیا کے اندر جتنی مثالیں موجود ہیں، اس کے بعد یہ ایک نئی مثال ہے کہ وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور آرمی چیف جو 1000 دفعہ نیچے ہوتا ہے، انہیں تھپکی دے دے کے بوٹ پالش کر کے بول رہے تھے کہ آپ کا ہی ہے سر، آپ نے ہی سب کچھ کیا ہے. پھر آرمی چیف کو بھی شرما گیا آرمی چیف نے پھر وہاں پہ سیلیوٹ کیا شہباز شریف کو کہ سر بس کر دیں میرے بارے میں بات کرنا. اور شہباز شریف نے کہا کہ مجھے بار بار آرمی چیف کی کالز آ رہی تھی کہ سر مجھے اجازت دیں، سر مجھے اجازت دیں، میں نے بھارت پر حملہ کرنا ہے. تو ہم مان گئے. جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فوج کو اختیار دے دیا گیا تو یہ باتیں تو فضول لگتی ہیں. لیکن اب کہتے ہیں کہ مجھے دن رات آرمی چیف کی کال پر کال آ رہی تھی، ایک ایک چیز مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر جی روٹی کھا لوں، حملہ کر دوں، جوابی حملہ دوں، یعنی ہر چیز پوچھ رہے تھے. اور شہباز شریف نے، اب آپ کہیں گے کہ نواز شریف کا بیڑا غرق کیسے کیا. شہباز شریف نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو طیارے تباہ ہوئے ہیں، جو میزائل فائر ہوئے ہیں، جو بھارت کو جواب دیا گیا، جو S-400 اور رافیل کی آگے پیچھے والی جو کہانیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی. تو سارا کریڈٹ، ساری محنت، سارا پلان، سب کچھ آرمی چیف کی وجہ سے تھا. کہتے ہیں میں ذاتی طور پر گواہ ہوں، مجھے بطور پاکستانی آپ پر فخر ہے. تو تھپکی دے دے کے کہہ رہے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ آپ کی ہے. اب وہ جو نون لیگی لگے ہوئے تھے کہ یہ پلاننگ وڈے میاں صاحب کی ہے، لیکن چھوٹے میاں صاحب نے کہا کہ وڈے میاں صاحب کی نہیں ہے، یہ وڈے صاحب کی ہے. اب بتائیں کدھر گیا وہ بیانیہ؟ اب وہ گردنیں مروڑ کے، چھوٹی چھوٹی سی گردنیں ہیں، گول مٹول منہ والے ہیں یہ جو سارے پنجاب کے ترجمان ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کریں تو کرے کیا. باؤ جی والا وہ بیانیہ کدھر گیا؟ بہرحال دوسری جانب پاکستان کی طرف سے آج خط لکھا گیا ہے سنتاس معاہدے پر کہ نظر ثانی کریں یہ جو آپ نے یک طرفہ معاہدہ ختم کیا ہے. ایون آج ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کا بھی بیان آیا کہ انڈیا یک طرفہ سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا. تو آج پاکستان نے اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں. پھر ایک اور واردات ڈالی گئی ہے، اسلام آباد، پشاور، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان کے مستقل چیف جسٹس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا پچھلے مہینے. پھر آگے ہوا، پھر بالآخر 29 مئی کو بلا لیا گیا تھا. اب دل یہ تھا کہ ایک دفعہ جو ججوں کی تعیناتی والا وہ سینیورٹی والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے. اور ڈوگر کو ظاہر ہے ارادہ ہے کمپنی کا کہ مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے. لیکن ادھر سے یحییٰ آفریدی نے بھی میڈیا سے گفتگو کر کے کہہ دیا تھا کہ میرے مطابق جو ٹرانسفر ہو کر ججز آئے ہیں ان کو سینیورٹی میں آخری نمبر پر جانا چاہیے. اب وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، لہٰذا اب جو 19 مئی کو اجلاس ہونا ہے اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو تھا وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اور صرف 19 مئی کو اب بلوچستان کے چیف جسٹس کی مستقل تعیناتی پر غور ہوگا اور باقی کسی کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا. معاملہ تو وہی ہے نا کہ ایک دفعہ ڈوگر والا فیصلہ ہو لے، اس کو گرین سگنل مل لے تو پھر اس حوالے سے بھی اجلاس بلا لیں. دوسری جانب ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، یہ ایک بڑا مستند ادارہ ہے، چائنا کی خبر رساں ایجنسی ہے، نیوز کا ادارہ ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان نے چائنا کا ہائپر سونک میزائل استعمال کیا ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ تو پاکستان نے چائنا کے طیارے J-10C اور چائنا کا ہائپر سونک میزائل مار کے رشیا کا بنا ہوا S-400 ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا انکشاف ہے. S-400 کی تباہی کا ثبوت تو کل کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. تو اب یہ چائنا کا میزائل استعمال ہوا ہے. چائنا کے سٹیٹ میڈیا نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے. پھر اس وقت ایک اور خبر آ رہی ہے کہ چائنا کی جو ریسرچ ویسلز ہیں، جو بحری بیڑے ہیں، وہ اس وقت بھارتی سمندروں کے اندر دیکھے گئے ہیں. اور اس وقت بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے کہ چائنا کے بحری بیڑے ادھر لینے کے آئے ہیں. اب وکرانت کی جرت نہیں ہو رہی کہ جا کے ان کو روک لے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈین اوشن کے اندر ہیں اور موومنٹ ان کی انڈونیشیا کی طرف ہوگی اور وہاں سے وہ موو کرتے ہوئے
फिर श्रीलंका के पानियों में उनकी मूवमेंट होगी। वो सारे समंदर के अंदर रिसर्च करते फिर रहे हैं और जरूरत नहीं हो रही भारत की कि उनको रोक पाए। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, खास तौर पर खान के हवाले से क्या फैसला आता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।